جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن آئے گا، تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ، ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ۔ ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی، ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نا کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے رہا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان یہ ہوگی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا۔ سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا۔ سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے، تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی، اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتے اٹھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں، وہ تو ٹھنڈا ہے، سورج اس کو پگھلا دے گا، اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا، اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا، تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی، اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی۔ جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ سائنس تم پڑھتے ہو، بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو، ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں۔ سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ان لوگوں کو بھگا تو دو، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر۔
जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। ये तीन चीजें जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा, तो जो पूछ रहा था यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा, कयामत कब आएगी, जब ये तीन चीजों को वो अपनी आंखों से देख लेगा, आंखों की रोशनी, आंखें चुंदिया गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और सूरज चांद बेनूर हो गया, चांद और सूरज जमा हो गए, ये तीन चीजें जब देखेगा तो चीख पड़ेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफर, चीखेगा, चिल्लाएगा, आज मैं कहां भागूं, भागने की कोई जगह हो तो बताओ। अय्नल मफर, कहां भागूं, भागने की जगह कहां है। इंसान बोलेगा, इंसान पूछेगा, इंसान चीखेगा, अय्नल मफर, जाए पनाह बताओ, छुपने की जगह बताओ। ओ लोगों, समंदर का पानी पूरी दुनिया को घेर रहा है, सूरज 1 मील के फासले पर आ गया है, हाय हमारी गर्दनों से पसीना टपक टपक कर जमीन पे गिर रहा है, पसीने में हम डूब रहे हैं, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई उसी में गोता लगा रहा। अय्नल मफर, कहां भागूं, ओ लोगों मुझे भागने की जगह बता दो, ओ लोगों मुझे जाए पनाह बता दो। कल्ला ला वज़र, आज कोई जाए फरार नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, जहां हो वहीं रहो, भागने की सारे दरवाजे बंद, तुम्हारे मकान भी गिर गए, तुम्हारी दुकानें भी गिर गईं, जब जमीन में जलजला आ गया तो सारी चीजें तास नहास, पहाड़ अपनी जगह से हट गए, सारी चीजें अपनी जगह से खत्म हो गई हैं, अब तुम छुपना भी चाहो तो कहीं छुप नहीं सकते। कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र, इंसान आज तुझे बता दिया जाएगा, आज तेरे सामने तेरे आमाल नामे रख दिए जाएंगे, बिमा क़द्दम वअख़र, तूने क्या पीछे छोड़ा है, क्या आगे भेजा है, आज तू अपनी आंखों से दोनों चीजों को देख लेगा, क्या गुनाह करके आया और क्या नेकी करके आया, आज तू इनको अपनी आंखों से देख लेगा। तकरीर शुरू की कुरान की आयत से, अभी तक कुरान की आयतें ही आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, ये मंजर आप देखते जाइए, इस मंजर की तरफ चलिए और देखिए, ये कयामत का हौलनाक मंजर। यहाँ पर इस पूरी आयत से पढ़ने के बाद बताना क्या है, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डी तो दूर, अल्लाह ताला हमारी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर है, उंगलियों का पोर तक बना देगा, भाग नहीं सकते हो। एक उंगली अगर काट दी जाए हमारी और फेंक दी जाए, तो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, ये उंगली अगर मेरी कट के किसी तरह सऊदी अरब भी पहुंच जाए, तो इस उंगली को मशीन पर रखकर यह साबित किया जा सकता है कि ये उंगली किसकी है, किसकी है ये उंगली, और वो मशीन बता देगी, नाम चढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड है कंप्यूटर में, नेट पर सब कुछ पूरी दुनिया के नेट से जोड़ दिया गया फिंगर को, ताकि कोई इंसान, किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में न जा सके। ये उंगली हमारी कटी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में अगर मशीन पर रख दो तो वो बता देगी ये मौलाना जर्जीस साहब की उंगली है। एक इंसान की कब्र में चाहे कितने लाशें दफन कर दो, हड्डियों को एक दूसरे से मिला दो, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों को एक साथ जमा कर दो, जो अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी मशीन बना सकता है कि हर इंसान की उंगली तक को बता दे कि वो किसकी है, तो क्या वो अल्लाह जिसकी दी हुई अकल से तुम ये बना सकते हो, तो क्या वो हर इंसान को की हड्डियों को अलग नहीं कर सकता, उनके जिस्मों को अलग नहीं कर सकता, उनकी खोपड़ियों को अलग नहीं कर सकता, उनकी उंगलियों को अलग नहीं कर सकता। जाहिर है जब उसकी दी हुई अकल से तुम ये मशीन बना सकते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का की कुदरत का हाल क्या होगा। सोचो सोचो मेरे भाइयों, आओ
इंसान उस दिन सब कुछ देख लेगा और अपनी आंखों से देखेगा, देखने के बाद वो बड़ा पछताएगा और पछताने के बाद उसने अपने सर को झुका लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकता। वो जानता है, अल्लाह फरमाता है नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसके आज़ा उससे कलाम करेंगे। हाथ उसके बारे में बताएगा, उंगलियां उसके बारे में बताएंगी, पैर उसके बारे में बताएगा, सर उसके बारे में बताएगा, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा उसके बारे में बताएगा। कुरान कहता है वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखेगा तो एक ही सवाल करेगा, ऐ अल्लाह आज मुझे अपनी आंखों से देखने के बाद सब कुछ यकीन आ गया, ऐ अल्लाह अब मुझे दुनिया में तू दोबारा भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे। हाँ वहां औरतें भी चीखेंगी, ऐ अल्लाह हमें यकीन आ गया, हमें तू दुनिया में भेज दे, अब हम पूरे कपड़े पहनेंगे, अपना चेहरा एक रोंगटा तक नहीं दिखाएंगे, किसी मेले ठेले में नहीं जाएंगे, हम झूला नहीं झूलेंगे, हम ब्रेक डांस पर नहीं नाच जाएंगे, हम बाजारों में जलेबियां और चूड़ियां नहीं खरीदेंगे। एक एक चीजें वो बोलेंगे और बोलेंगी। एक एक आदमी कहेगा यकीन नहीं आता, कुरान की आयत को पढ़ो, वलहु तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, उस दिन मुजरिम अपने सामने जहन्नम के अजाब को देखेंगे, मैदाने महशर की तकलीफों को देखेंगे, सूरज की गर्मी में तपेंगे, अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। इस परेशानी को देखकर नाकिसू रुऊसिहिम, उनके सर जमीन पर झुक जाएंगे, उनकी गर्दनें झुक जाएंगी। इंद रब्बिहिम, अपने रब के सामने वो गर्दनें झुका देंगे और चीखेंगे, कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम, अल्लाह हमने देख लिया जन्नत में नेक बंदों की नेमतों का हाल, अल्लाह हमने देख लिया जहन्नम में माँ बाप को मारने और सताने वालों का अजाब क्या हो रहा है, बेनमाजियों का अंजाम क्या हो रहा है, शराबियों का क्या हाल हो रहा है। ऐ अल्लाह ये सारी चीजें हमने देख ली, रब्बना अबसरना, हमने अपनी आंखों से देख लिया, व समिअना, हमने सुन भी लिया। हाँ हाँ इनकी चीखें सुन ली हमने, इनके आहो बुका सुन लिए हमने, इनके आंखों से गिरने वाले आंसू देख लिए। ऐ अल्लाह फरजिअना, हमको तू लौटा दे, हमको तू वापस कर दे, हमको तू दुनिया में फिर दोबारा भेज दे, नामल सालिहन, एक एक मिनट तेरी इबादत में लगाएंगे, एक एक सेकंड तेरी इबादत में लगाएंगे। अल्लाह मस्जिदें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, तेरे सामने सर झुकाए रहेंगे, तेरी इबादत में रातों दिन एक कर देंगे। ऐ अल्लाह अब हम सालिह और नेक अमल करके दिखाएंगे, फरजिअना नअमल सालिहन, आय अल्लाह हम नेक अमल करेंगे, इन्ना मूकिनून, आज हमें यकीन आ गया है, तेरे नबी सही बोला करते थे, तेरे रसूल सच बोला करते थे, तेरी किताब कुरान में सच लिखा था, आज हमें यकीन आ गया। लेकिन ये चाहत वक्ती होगी क्योंकि वहां पूरा मुतालबा नहीं किया जाएगा। अच्छा अब हम तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें, जिन्होंने नेक अमल की उनको भी दोबारा भेज दें, जिन्होंने नेक काम की उनसे दोबारा नेक काम करवाएं, और तुम पहले ऐश आराम करके आए हो और तुम्हें नेक अमल करने का दोबारा मौका दे दें, हम उनके ऊपर दोबारा जुल्म करें? नहीं, उनको यकीन था, दुनिया में था, तुम्हें यहां हो रहा है, उन्होंने दुनिया में यकीन करके अमल किया, उनके लिए जन्नत के दरवाजे हैं। तुमने दुनिया में हमारे रसूल, हमारे नबी, हमारी किताब कुरान का मजाक उड़ाया, इसलिए तुम्हारी दूसरी सजा है, और वो सजा क्या है? जाओ जहन्नम के अंदर। ऐ फरिश्तों
پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر. کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا, ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے. نہ کوئی منتر, نہ وید, نہ رامائن, نہ گیتا, نہ یوگی, نہ مودی, کچھ نہیں. آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں. جاگو, کرو احساس. اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل. یہ آئے گا. آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے, کسی کو داہنے ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہاں, علامہ ہیثمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے. کچھ حاجی بھی ہوں گے, نمازی بھی ہوں گے, ہم جیسے عالم بھی ہوں گے, تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے, ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, تہجد, ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ, الٹا. ہم نے تو نمازیں پڑھی, ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں. اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. اللہ نے کہا ہاں الٹا ہو. دیکھیں تو کیا ہے, ہم نے تو بڑی عبادتیں کی, پلٹا, یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی. نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, پکڑے گا, پڑے گا یہ برائی, یہ برائی, یہ برائی, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, سب گناہ ہی گناہ ہیں. چیخ اٹھے گا, آواز دے گا, نظر آسمان پہ ڈالے گا, کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین. او میرے رب, او کائنات کے رب, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں, میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے, وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی, وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ, ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی, وہ کہاں چلی گئیں؟ آئے اللہ, ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے, وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ, میں نے تو حج کیے, وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ, اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں, آئینہ حسناتی, میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا, خاموش ہوگا. وہاں سے آواز آئے گی غیب سے, او میرے بندے, تیری غیبت نے, تیری چغلی نے, تیرے حسد نے, تیرے کینے نے, تیرے بغض نے, تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں. ان ساری برائیوں نے, غیبت, چغلی, حسد, کینہ, بغض, عناد, دشمنی, ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا, تیری نیکیوں کو کھا لیا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ چیخ اٹھے گا, کہے گا آئے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا, اے کاش مجھے میری یہ کتاب, مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے, اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا. جس کے لیفٹ ہینڈ میں, الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی, اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ,
اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا۔ اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو۔ اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا، جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے، اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ماغنانی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، ہائے افسوس آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئیں، میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا۔ کہے گا ماغنا انی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، حلق انی سلطانیہ، میری سلطنت میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا، میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں، جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں، جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے، جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں، حلق انی سلطانیہ، یہ میرے کوئی کام نہیں آئے۔ یہاں یہ کہے گا، چیخے گا، وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، خذوہ پکڑ لو اسے، فغلوہ توق ڈال دو، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں۔ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا، شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا۔ یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی۔ سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے، اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی، اس نے امانتوں میں خیانت کی، اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں، یہ قتل کر دیے گئے،
یہ تو جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, یہ تمہاری بھول ہے, یہ صحابی ضرور ہے, میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں, لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے. جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے, یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. فرمایا ہاں, جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگاتا, انہوں نے مال بٹنے سے پہلے, مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی. وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی. بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا, سب میں بٹ گیا, تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے. میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا, اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا. میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے, جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا. میں نے قبول نہیں کیا ہے. آئے میرے ساتھیو, جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی, ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا, جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے, ایک چھڑا لی تھی, لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا, چپکے سے لے لی تھی. وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے, اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے, لیکن نبی نے قبول نہیں کی. ان کی ایمانی غیرت جاگی, وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی. جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے, تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں, ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے, ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے, یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے. ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں, تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں. ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں, ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا, ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے. فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا, یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی, کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ فقیروں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا, یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا, نہ کھلاتا تھا نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا, نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا بلکہ روکتا تھا. یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے. وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں, کوئی دوست نہیں ہے اس کا. اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے. آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے, آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین, اور آج اس کو کوئی کھانا, بریانی, قورمہ, مٹن, چکن, یہ سب اس کو نہیں ملے گا. ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین, لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے, سڑ جائے, اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے, جو پیپ نکلتا ہے, آج یہی اس کو پینے کو ملے گا. ولا طعام الا من غسلین, ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے, مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس. لا یاکلہ الا الخاطئون, اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے, ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا. میرے بھائیوں, پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے. کہاں جائیں گے ہم؟
बचने का कोई रास्ता है? एक एक चीज बता दी, छुपना चाहोगे नहीं छुप जाओगे, नहीं छुप पाओगे। पूछोगे आइनल मफर, कहां है भागने की जगह, नहीं बताई जाएगी। खुद अल्लाह कहता है कल्ला ला वज़र, नहीं भाग पाओगे, कोई जाए पनाह नहीं है। ये उंगलियों के पोर से जब पता चल जाता है तो हम तुम्हारा पता बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं कि तुम्हारी डेड बॉडी कहां छिपी है, उठा देंगे तुम्हें वहां से, आ जाओगे तुम। और इस आयत ने तो बता दिया कि दोस्त भाग जाएगा, नहीं देखेगा। वला यसअलु हमीमुन हमीम, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, इस आयत पर तो कुर्बान चले जाइए। युबस्सरूनहुम, अल्लाह एक मौका देगा, यहां कोई है तेरी मदद करने वाला, हाँ फला बुलाओ, शायद ये लोग मदद कर दें, सब आ जाएंगे। युबस्सरूनहुम, अल्लाह दिखा देगा, देख लो, दिखा दिया जाएगा, ये दोस्त है, ये माँ है, ये बेटा है, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप, देख लो ये दोस्त। युबस्सरूनहुम, उनको दिखा दिया जाएगा, वो देख लेंगे अपनी आंखों से, लेकिन जानते हो देखने के बाद वो क्या करेंगे? जो मुजरिम होंगे वो क्या करेंगे? आइए कुरान की आयत पर गौर करिए, और अपने ऊपर मातम करना है तो मुहर्रम की 10 तारीख पर मत करिए, मातम करना है तो कुरान की इस आयत को सुनकर फिर अपने सीनों को पीटिए कि ये चीज कितनी खतरनाक होगी। वहां पर क्या कहा जा रहा है? वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, सब कुछ दिखा दिया जाएगा, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, तुम उनको अपनी आंखों से देख लोगे, लेकिन जो मुजरिम है इन सबको देखने के बाद क्या कहेगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबती व अखीही व फसीलतिही लती तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। चीख उठेगा वो, माँ को देख लिया, बाप को देख लिया, भाई को देख लिया, बेटों को देख लिया, बीवी को देख लिया, दुनिया वाले मेरे सामने दुनिया में जो हमसे कारोबार करते थे इन सबको हमने देख लिया। अल्लाह कहेगा बता तेरे साथ क्या करूं? वो कहेगा अल्लाह जब तूने मुझे इजाजत दी कि मैं क्या करूं तो मेरी एक फरियाद सुन ले। कहा क्या? कहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। अल्लाह जो अज़ाब तो मुझे देना चाहता है वो मेरे बेटों को दे दे। अल्लाह जो अज़ाब तो मुझे देना चाहता है ये मेरी औलाद है, आय अल्लाह तू मेरी औलाद को फिदिये में ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह मैं फिदिये में दे रहा हूँ, अल्लाह ये मेरे बेटे हैं तू ले ले। इन्हीं के लिए तो मैं कमाता था, इन्हीं के लिए तो नमाजें छोड़ी थी, इन्हीं के लिए तो हमने कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हज करने नहीं गया, ज़कातें नहीं दी, गरीबों का हमने हक लूटा। आय अल्लाह ये मेरी औलाद है, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको जहन्नम में डाल दे। अल्लाह इनको ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह इनको ले ले मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, वो अपने औलाद को फिदिये में दे देगा। अल्लाह तू इनको ले ले। व साहिबती व अखी, आय अल्लाह ये मेरी बीवी है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। इसी के नखरे उठाते उठाते हमने इबादतें छोड़ी। यही कमबख्त हमसे कहती थी हमें 5 तोले सोना चाहिए, हमें जेवर चाहिए, उसके लिए कमाता था, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े। अल्लाह इसी डाइन को तू जहन्नम में डाल दे, अल्लाह इसी चुड़ैल को तू जहन्नम में डाल दे। इसी कमबख्त ने मुझे मेरी इबादतों से धोखा दिया, नमाज न पढ़ने दी, रोजे नहीं रखने दिए। अल्लाह मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। वाखी अल्लाह ये भाई है, इसको भी मैं दे रहा हूं, इसको भी तू ले ले, इसको भी
اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ينجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے۔ اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں مال فدیہ، لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم۔ کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا، ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے۔ القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی، ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی اور پروانے اڑ رہے ہیں، دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی۔ نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے۔ آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے۔ فلائٹ سے جیسی اتری آپ باگڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیس آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باگڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس۔ سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے، لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے 125 کلومیٹر، 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا. میں نے کہا نہیں چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھوج کچھ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بچے. یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے. یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہ، زمین پوری زور و شور کے ساتھ شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اے امیروں، اے چودھریوں، اے سماج کے سربردہ لوگوں جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو. جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سونے چاندی کو، اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی. لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو، خزانے کو باہر نکالے گی، اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے، غریب نہیں ملیں گے. وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے. وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے. اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے. یہ اس دور کی بات ہے. سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا. ایک تولے سونے کے لیے، ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو، تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے. ہاں اس دن پڑا ہوگا. بناؤ، کتنے کان کے بندے بناؤ گی، کتنی نتھنی بناؤ گی، کتنے تولے کا، کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی، لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ارے زمین کو کیا ہو گیا، ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے. وقال الانسان، اس کو کیا ہو گیا، انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارا، اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی. ہاں اے محلدار پاڑا والو، آئے جلسہ کرانے والو، یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی. اے اللہ، زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا، یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی، قیامت کا ذکر ہوا تھا، فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں. یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی. ہائے اللہ، لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھیں، یہاں پر عورتیں بے
पर्दा घूम रही थी, यहाँ एक एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे थे, यहाँ मोबाइल पर फला से बातें हो रही थी, ये लड़का फला लड़की से यहाँ मिल रहा था। ये सारी जमीन एक एक मिनट और एक एक सेकंड के हालात बयान करेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारा, ये जमीन एक एक आदमी एक एक इंसान के हालात को बयान करेगी। ये न कहना ये जमीन बेजाने कैसे बोलेगी। आज रेडियो बेजाने बोल रहा है, आज टेप रिकॉर्ड बेजाने बोल रहा है, टीवी बेजाने बोल रही है। मेरे भाइयों, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, यहां तक कि टीवी में आने वाली मोदी और मौलवी जर्जीज की तस्वीर भी बेजान है, जब वो भी बोल रही है, जब बेजान चीजें बोल रही हैं, तो अल्लाह ताला जमीन को बोलने की ताकत कैसे नहीं दे सकता है। जब अल्लाह की दी हुई अकल से साइंस बेजान चीजों को बुलवाने पर मजबूर कर सकती है, तो क्या अल्लाह के पास ऐसी मशीनरी नहीं होगी कि वो जमीन को बोलने की ताकत दे। ये जमीन एक एक इंसान के हालात को बयान करेगी कि फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला औरत ने ये किया, फला लड़की ने ये किया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, और ऐसा जमीन अपनी मर्जी से नहीं बोलेगी, उसके रब ने उसको ऐसा बोलने के लिए और ऐसा करने के लिए उसे हुक्म दिया होगा। यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम, उस दिन लोगों तुम भाग नहीं पाओगे, जिस जगह जमा होगे तुम्हारे अश्तात, तुम्हारे अमली नमूने, तुम्हारे आमाल नामे तुम्हारे सामने खोल दिए जाएंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, पूरी जिंदगी के अमाल तुम्हारे सामने होंगे। हमें कसम है अपनी इज्जत व जलाल की, आए मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर मैं जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होने दूंगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह की कसम, अगर तुमने चींटी के सर के बराबर भी एक नेकी की होगी, राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर एक नेकी की होगी, तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर तुमने जर्रा बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, कोई बुराई की होगी, तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, उसको भी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। हम तुम्हारी नेकियां भी महफूज रखेंगे, तुम्हारे गुनाह भी महफूज रखेंगे, और दोनों को तराजू पर तोल देंगे। नेकियां ज्यादा जन्नत में जाओ, गुनाह ज्यादा जहन्नम में जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होने देंगे। और क्या चाहिए, और क्या चीखूं आपके सामने, और कितना बोलूं आपके सामने। ये कयामत का एक दर्दनाक मंजर, और कयामत के दिन इंसानों के हालात इस तरीके से होंगे। इन्ना अहवना हलिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अ फी अख़मसि क़दमैहि जमरतान, कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा, सबसे हल्का, सबसे भारी नहीं। कयामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारियां रख दी जाएंगी। 2 चिंगारियां, सिर्फ जमरतुन कहते चिंगारी को, आग के अंगारे की एक चमक होती है ना, अंगारा भी नहीं, एक चिंगारी, बीड़ी भी है, चिंगारी उठ के निकली। आपसे ज्यादा कौन जानता होगा चिंगारी के बारे में। हाँ, एक वो जो निकली, बस वो चिंगारी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। ये किसको अजाब होगा? दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और जिसको सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना हवना हलिन्नारि अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुलुन युज़अ फी अख़मसि क़दमैहि जमरतान, उसके दोनों पैरों के नीचे 2 चिंगारियां रख दी जाएंगी। इन चिंगारियों से हाल क्या होगा? यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, चिंगारियां तो पैर के नीचे होंगी, लेकिन उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, जैसे उसमें पानी उबल रहा हो, अंडा बॉयल हो रहा हो, पानी जैसे खोलता है उसकी आवाज, उसका दिमाग खोल रहा होगा। वो समझ रहा होगा कि सबसे शदीद और सख्त और हार्ड अजाब अल्लाह मुझे दे रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब में होगा। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी अरा मा ला तराउन, जहन्नम के अंदर जो अजाब मैं देख के आया हूं वो तुमने नहीं देखे। अत्ततिस समाउ व हुक्का लहा अन तइत,
آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے. آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے آسمان چرمر کر رہا ہے. جیسے چارپائی بچھی ہو اور اس پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو ایک دم چر بولنے لگتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے ڈگما ڈول ہو رہا ہے, چرمرا رہا ہے, کہیں گر نہ جائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اطت السماء وحق لها, آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرمرا رہا ہے اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بہت ہیں, چرمرا رہا ہے. الا ما فیہا موضع اربع اصابع, آسمان پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے. آسمان پر 4 انگلی, یہ 4 انگلی یہ ہوتی ہے, یہ اتنی, یہ 4 انگلی, اتنی جگہ پورے آسمان پر اتنی جگہ خالی نہیں ہے, ایسی نہیں ہے. الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ, 4 انگلی کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اللہ کا فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو. سجدے میں سر رکھے ہوئے ادھر بھی. غور کرو, زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا آسمان, لیکن آسمان پر سجدے میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں. عبادت کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں, فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے, لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے, امتحان لے رہا ہے. فرشتوں نے تو مجھے دیکھا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں, میرے بندو تم نے دیکھا نہیں, تم عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو جہنم میں عذاب دے کر آیا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. جہنمیوں کو کون کون سا عذاب ہے اگر وہ میں تمہیں بتا دوں, لو تعلمون ما اعلم, اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تمہیں معلوم ہو جائے, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو دنیا میں تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. دنیا میں تم ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ, اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ, اپنی عورتوں کو اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے, ان کے ساتھ رات نہیں گزارو گے, ان کے ساتھ تم لذت حاصل نہیں کرو گے, ان کے ساتھ جسمانی تعلقات ختم کر دو گے. ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تم چھوڑ بیٹھو گے, ان سے تم لطف اندوز نہیں ہوگے, انجوائے نہیں کرو گے, بلکہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے. اگر وہ عذاب میں تمہیں بتا دوں جو جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں, اگر اس عذاب کی کیفیت تمہیں بتا دوں تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے. ہنسنا چھوڑو گے, روتے روتے زندگی ختم کرو گے, اپنی بیویوں کو چھوڑو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ, اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہیں پر تم اپنی زندگی ختم کر لو گے, پھر گھر کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. یہ جہنم کا عذاب ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے جہنم کے عذاب سے.